السلام علیکم میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے غسل کرنے کا صحیح طریقہ عورتوں اور مردوں دونوں کے بارے میں، کہ عورتوں کا غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور مردوں کا غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو بالکل ساری بات بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق غسل کیسے کریں؟ غسل کسے کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے عزیز دوستو، غسل کب فرض ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ غسل کرنا ویسے تو جسم کی صفائی کے لیے ایک اچھا عمل ہے، لیکن کچھ وجہ ایسی ہے جہاں پر شریعت نے غسل کرنا فرض قرار کر دیا ہے، اور جب تک آپ غسل نہیں کریں گے آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ یہ وجہ یہی ہے، دیکھ لیتے کون کون سی وجہ ہے۔ نمبر 1، احتلام یعنی نائٹ فیل ہونے کے بعد۔ نمبر 2، عورتوں سے صحبت یعنی ہم بستری کرنے کے بعد۔ نمبر 3، عورت کے حیض بند ہونے کے بعد، جسے آپ پیریڈ کہتے ہیں یا MC بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ میں نفاق کا خون یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، جب وہ خون بند ہو جاتا ہے اس کے بعد غسل ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو ناپاکی کی حالت میں کرنا منع اور ناجائز ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، نماز پڑھنا۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3، کعبے کا طواف کرنا۔ نمبر 4، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، وہ کون کون سے فرائض ہیں ان سے پہلے کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ فرائض اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی غلطی سے یا جان بوجھ کر تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا غسل نہیں ہوا تو آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اور آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون سے فرض ہیں؟ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا، اور اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غرارے بھی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک جب تک پانی نہ پہنچے۔ نمبر 3، پورے بدن پر ترتیب سے پانی بہانا۔ غسل کی 5 سنتیں بھی ہے۔ غسل کرتے ہوئے اگر آپ یہ بھی شامل کر لیں تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ نمبر 1، دونوں ہاتھ شروع میں گٹوں تک دھوئے۔ نمبر 2، جس جگہ ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ اور نمبر 5، تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل کیسے کریں؟ یہاں پر ہم غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں جس میں فرض اور سنتیں دونوں کی دونوں شامل کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دونوں گٹوں تک ہاتھ دھوئے۔ نمبر 2، پھر بدن پر جہاں ناپاکی لگی ہو اسے اچھی طریقے سے صاف کرے۔ نمبر 3، پھر جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں۔ نمبر 4، پھر پورے بدن پر پانی بہائے۔ نمبر 5، پھر آخر میں دونوں پیر دھوئے۔ نمبر 6، اتنا خیال رکھ کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اگر سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہ ہوگا۔ اگر غسل کرنے کے بعد یاد آئے فلاں جگہ پر پانی نہیں پہنچا تو پھر سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اسی جگہ کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہی کافی ہے۔ غسل کے آداب۔ نمبر 1، غسل کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر نہائے۔ نمبر 2، عورت کو ہر حال میں بیٹھ کر ہی نہانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر ننگا نہائے تو قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے بتائے جس طریقے سے ہم نے اوپر بتایا سنت طریقے کے مطابق پہلے وضو کیا پھر غسل کیا، اگر وضو نہیں کیا پھر غسل ہی کیا تو اب بعد میں وضو کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمام جسم کے حصے کو پاکی کر لیا گیا ہے اور آپ کی وضو ہو گئی ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب مکروہ یعنی تحریمی حرام کے قریب ہے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے تو اسے بھولنے اور کا مرض ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، باتھ روم میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ننگے غسل کرنا کیسا ہے؟ یعنی ننگا شریر ہو تو غسل کرنا کیسا ہے؟ اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تو ننگے غسل کرنا درست ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ تہمند وغیرہ باندھ لے۔